بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند متصل شيخنا خالد بن ثابت الكشميري حفظه الله تعالى إلى إمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال في مقدمته الصحيح وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه وعلامة المنكر في حديث المحدث محدث في حديث المحدث إذا ما أردت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته وروايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرم ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال أبو المعطوف وعباد بن كثير أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن الضميرة وعمر بن الصحبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثه ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك أو لمثل حديث هشام عندك أو هشام بغير حديث لمثل هشام بن عروة نعم قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منه في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک طبقے کی بات پہلے کی تھی جو متہمون تھے اور اب اس کے بعد وہ ان کی بات کر رہے ہیں جن کے احادیث پہ غالب جو ہے وہ نکار ہے. جیسے کہا کہ وہ علامت المنکر اور یہ کہا من الغالب علی حدیث المنکر او الغلط. تو اس سے پہلے کی عبارت کو آپ دیکھ لیں اور اس پہ بات کریں. اس پہ بہت لمبی بات ہونی ہے انشاءاللہ کیونکہ منکر کی جو اصطلاحی تعریف آگے ہوئی ہے اور تطبیقی طور جب ہم منکر کو دیکھتے ہیں علم حدیث میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے اور خصوصی احکام احادیث پہ لگانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس اصطلاح کو دیکھا جائے. اور مسلم رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو ہے رجال کے اور طبقات کی بحث کو جو ہے روکا ہے. اس کے بعد وہ آگے چلیں گے. تو اگر آپ غور کریں آپ دیکھیں گے جب مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقدمے میں شروعات بیان کی تھی ان نے بتایا تھا کہ ہم کن اخبار کو اور کس قسم کے روات کو اپنی صحیح میں لائیں گے. اور ان نے سب سے پہلے بات کہی تھی کہ ہم القسم الاول میں کہا تھا کہ ہم مقدم کریں گے اخبار کو نقدم الاخبار التی ہے اسلم من العیوب من غیرہا. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ جن اخبار کو ہم چنیں گے ان کے جو ہے روات کیسے ہوں گے. اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو روات ہیں ان کے مراتب اور درجات کیسے ہوں گے. اور جب انہیں بات کی تھی تو شروعات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اعلیٰ درجے کے روات کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم پھر انہیں بیان کیا تھا ان نسم الستر والصدق والتعاطی العلم یشملہم. اور اس میں مثال دی تھی عطا بن الصائب یزید بن ابی زیاد کی لائث بن ابی سلیم کی ان کی امثلہ دی تھی. اور یہ دوسرا طبقہ گویا کہ بیان کیا تھا. اس کے بعد
آگے چلے تھے اور یہ کہا تھا کہ اس کے بعد جو ان سے نیچے والا طبقہ ہے اس میں مثال دی تھی. اس کے بعد پھر متہم جو روات ہے ان کی مثال دی تھی. اس درمیان بھی انہیں طبقہ میں یہ کہا تھا کہ منصور بن معتمر، سلیمان العامش، اسماعیل بن ابی خالد اتقان حدیث اور استقامہ میں کیسے ہیں، اور ان کی پھر ان کا مقارنہ اور ان کا موازنہ عطا، یزید اور لیث کے ساتھ کیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اور پھر یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے جو منازل اہل جرح و تعدیل نے دیے ہیں روات کو، انہی منازل پہ ان کو رکھیں گے، اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی اثر کو لایا تھا. اس کے بعد متہمون کی بات کی تھی. تو ابھی یہ صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم صحیح میں کس قسم کے روات کو لائیں گے اور کس قسم کے روات کو نہیں لائیں گے. تو جب انہیں کہا تھا کہ ہم اہل اتقان اور اہل حفظ، جیسے عبارت کہی تھی اللہ ترا انک اذا وازنت هؤلاء الثلاثه الذين سميناهم عطا ويزيد وليث بمنصور بن معتمر وسليمان العامش واسماعيل بن ابي خالد في اتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند اهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والعامش واسماعيل واتقانهم لحديثهم وانهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. تو ان نے روات کے درجات بیان کیے تھے. اس کے بعد ان نے کہا تھا کہ متہمون جن کو ہم اب نہیں لائیں گے اپنی کتاب میں، اور ہم نے کہا تھا کہ ان روات کو جن کے بارے میں ان نے یہ کہا کہ اس میں ستر اور صدق ان پہ لگتا ہے، ان روات کو یہ اصول سے ہٹ کے لاتے ہیں، اور ہم نے اس پہ بات کی تھی. اور ہم نے کہا تھا کہ باقی کتب درجے میں اس سے نازل کیوں ہیں صحیح ہے ان سے، اس کی وجہ بیان کی تھی. اس کے بعد انہیں کہا کہ کن روات کو ہم نہیں لاتے، جن کی ہم نے پھر مثالیں دیکھی، جیسے عبد القدوس شامی اور عبداللہ بن مسور اور عمر بن خالد. ان کی ہم نے مثال دیکھی جو متہم بالکذب ہے، اور جن کے بارے میں ان نے کہا کہ ہم جو ہے ان کی حدیث کو لانے میں مشغول نہیں ہوں گے. فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثہم. یہاں پہ اسی طرح کہا وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبَ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرَ أَوِ الْغَلَطِ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ. اسی طرح جس کی حدیث پہ غالب منکر اور غلط ہے، ان کی احادیث کو بھی ہم نہیں لاتے. تو اگر آپ ایسے دیکھیں، دو چار طبقے بیان کرتے ہیں، دو کا نہیں لا رہے، دو کا لا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ متہم کا نہیں لا رہے، اور غالب جس کی حدیث پہ منکر اور غلط ہے اس کا بھی نہیں لا رہے. منکر اور غلط کو آپ یہ نہ سمجھے کہ کیا ہے، بس وہ دیکھا جائے گا. اور جو ہے ایک طبقے کا بالکل ان کے حفظ اور اتقان کی وجہ سے ان کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے ان کی بات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مقارنہ کر کے دوسرے ایک جو ہے طبقے کے روات کی بات کرتے ہیں، عطا، یزید، لیث، اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ بیان کیا ہے. اگر آپ دیکھیں عموم بھی اور خصوص بھی، خصوص اس حساب سے کہ صحیح مسلم کے اندر کس قسم کے روات ملیں گے، اور عموم اس حساب سے کہ کن روات سے لینا نہیں ہے. کیونکہ جب یہ بیان کرتے فرماتے قوم یا ان قوم ہم عند اہل الحدیث متہمون، تو متہم سے تو آپ صحیح مسلم کے داخل خارج کہیں نہیں دیکھیں گے، یعنی اہل الحدیث ان سے احتجاج تو لیں گے نہیں، اللہ کی جیسے ہم نے صورت باز بیان کی. یا اسی طرح اگر غالب کسی کی حدیث پہ منکر ہے، اسی طرح کوئی ہوتا ہے راوی اس کی حدیث قلیل ہے اور وہاں سے منکر زیادہ ہے، وہ بھی ساکت ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ اس کو اس طرح بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلم کی داخل المسلم شرط، اس سے آپ کو استفادہ مل جائے گا کہ کس قسم کے روات داخل صحیح مسلم میں. ایک تو یہ استفادہ مل جائے گا، اور دوسرا استفادہ یہ آپ کو ہوگا کہ عمومی طور روات کی اقسام کتنے، دو قسم کے استفادے ہیں. اب آپ اگر اس طرح سوچیں، ہم دیکھتے ہیں مقدمہ جرح و تعدیل جو ہے ابن ابی حاتم کا رحمہ اللہ تعالی، اس میں بیان کرتے ہیں بالکل جب وہ روات کے تراجم لاتے ہیں، روات کے تراجم سے بالکل پہلے وہ احمد بن ابراہیم سے شروع کرتے ہیں. اس سے بالکل پہلے وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی وجدت الالفاظ فی الجرح والتعدیل علی مراتب شتى، کہ ہم نے الفاظ جرح و تعدیل کے، ابن ابی حاتم فرماتے ہیں الجرح و تعدیل میں مقدمے میں اور بالکل تراجم سے پہلے
فرماتے ہیں وجدت الالفاظ فی الجرح والتعدیل اعلی مراتب شتى. اب دیکھیے الفاظ فی الجرح والتعدیل اصل میں رجال کی بات ہے. جب آپ کو کہا جائے ثقہ ثبت حافظ یہ سب سے اونچا طبقہ ہے. جب آپ کو کہا جائے ذاہب الحدیث یہ سب سے نیچے طبقہ ہے. تو جرح و تعدیل کے الفاظ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ جرح و تعدیل کے الفاظ اصل میں روات کو طبقات میں رکھتے ہیں. جب ہم جرح و تعدیل کے الفاظ میں مقارنہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اس راوی کو ہم کس طبقے میں رکھیں گے, وہی بات ہو رہی ہوتی ہے. اب مسلم رحمہ اللہ کی بات ذہن میں رکھیں جو تھوڑی لمبی تھی. ابن ابی حاتم کی بات چھوٹی ہے. فرماتے ہیں میں نے بہت مراتب جو ہے ہم نے پائے ہیں کس کے جرح و تعدیل کے شتّا. وَإِذَا قِيلَ لِلْوَاحِدِ إِنَّهُ ثِقَةٌ أَوْ مُتْقِنٌ ثَبْتٌ فَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُ بِحَدِيثِهِ. اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ثقہ ہے, متقن ہے, ثبت ہے, تو اس کی حدیث سے احتجاج لیا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّهُ صَدُوقٌ أَوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ. اور اگر کسی کے بارے میں کہا جائے صدوق ہے, محلُّهُ الصِّدْقُ أو لا بأس به, اب آپ سمجھیے کیا ہے. صحیح امام مسلم رحمہ اللہ نے جس طرح طبقات بیان کیے ہیں, پھر آپ دیکھیے کیا یہ بھی کس طرح بتا رہے ہیں بات. اب یہ آپ کو لفظ بتا رہے ہیں, وہ وہاں آپ کو رجل بتا رہے تھے, ہے کہ نہیں؟ وہ بتا رہے تھے عامش, وہ بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پہ محمد بن سعید المسلوب, وہ آپ کو بتا رہے ہیں جو نکارہ میں جو ہے جیسے عباد بن کثیر, یہ آپ کو لفظ بتا رہے ہیں. اذا قیل للواحد انه ثقہ متقن ثبت فهو ممن يحتج بحدیثه واذا قیل له انه صدوق او محله الصدق او لا باس به فهو ممن يكتب حدیثه وينظر فيه. تو یہ دوسرا جو ہے پہلے ثقہ ثبت کا درجہ, پھر صدوق یا محل الصدق یا لا باس به, اس کی حدیث لکھی جائے گی اور اس کو دیکھا جائے گا, یعنی للاعتبار رکھی جائے گی, حدیث لکھی جائے گی. وہی المنزلہ ثانیہ. کتنی منازل ہوگی؟ 2. پہلا ثقہ متقن ثبت, دوسرا محل الصدق لا باس به. وَإِذَا قِيلَ شَيْخٌ فَهُوَ بِالْمَنزِلَةِ الثَّالِثَةِ. اگر شیخ کہا تیسری منزل ہے, یکتب حدیثه وَيُنْظَرُ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ دُونَ الثَّانِيَةِ, اس کی بھی حدیث کو دیکھا جائے گا, لکھا, لیکن وہ دوسرے سے نیچے ہے. وَإِذَا قِيلَ صَالِحُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلْإِعْتِبَارِ. واضح. وَإِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُلِ بِلَيِّنِ الْحَدِيثِ فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ اعْتِبَارًا. وَإِذَا قَالُوا لَيْسَ بِقَوِيٍّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَوْلَى فِي كُتُبِهِ فِي كِتَابَةِ حَدِيثِ إِلَّا إِنَّهُ دُونَهُ. وَإِذَا قَالُوا ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فَهُوَ دُونَ الثَّانِي. اب آپ یاد رکھیے دوسرے میں تفصیل بہت کر رہے ہیں, منزلہ ثانیہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور اگر کہہ رہے ضعیف الحدیث وہ دون الثانیہ لا یطرح حدیثہ بل یعتبر بھی. وَإِذَا قَالُوا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ أَوْ كَذَّابٌ فَهُوَ سَاقِطُ الْحَدِيثِ لَا يُكْتَبْ حَدِيثُهُ وَهِيَ الْمَنزِلَةُ الرَّابِعَةُ. ذاہب الحدیث, متروک, ساکت, اس کی حدیث کس منزل پہ ہے؟ چوتھے منزل پہ. تو اس کی حدیث کو کیا کیا؟ لا یکتب حدیثہ فہو ساکت الحدیث. کتنے منازل ہو گئے؟ 4. اتقان والا دوسری منزل آپ نے دیکھی, صدوق, محل الصدق, لا باس به, یکتب حدیث و ینظر فی. اور اس کے بعد دون الثانیہ شیخ ہے کہ نہیں, یکتب. پھر تھوڑی اس میں تفصیل آئی ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم جب مقدمہ میزان الاعتدال کا دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی بات, اور اس پہ انشاءاللہ بھی کوشش کریں گے اس پہ بات کریں. اور اخیر میں ضعیف نہیں اخیر میں بلکہ متروک, ذاہب, ساکت, کتنے منازل ہو گئے؟ 4 ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ 4. اور وہی کہا وہی المنزلہ الرابعہ. واضح. اب اس کے بعد دیکھیے حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالی شرح الترمذی میں کیا لکھا, جو کہ مصطلح میں سب سے عظیم اور عجیب کتاب ہے. کہا اعلم ان الرواة اقسام, اس پہ بات آ چکی ہے. فمنهم من يتهم بالكذب. واضح. ومنهم من غلب على حديثه المناكير, یہی ہے نا, لغفلته وسوء حفظه. وقد سبق ذکر هذين القسمين وحكم الروایت عنهما. 2 قسم, متہم اور غالب علی حدیثی المناکیر. واضح. امام مسلم سے بات مل رہی ہے, اصل میں ہم وہی کر رہے ہیں نا, جو امام مسلم بتا رہے ہیں وہ بات مل رہی ہے جو انہیں بتایا نہیں. وقسم ثالث اہل صدق و حفظ وینظر الخطا والوہم فی حدیثہم. تیسرا قسم اہل صدق اور اہل حفظ,
ان کی احادیث میں خطا قلیل ہے، یندر نادر ہے، او ويندر الخطا والوهم في حديثهم او يقل وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. اب ان کی حدیث میں خطا بہت کم ہے تو ان پہ احتجاج سے لینا متفق ہے. وقسم الرابع هم ايضا اهل الصدق وحفظ لكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا لكن ليس هو الغالب عليهم. چوتھا قسم ہے ان میں بھی وہم ہوتا ہے لیکن ان کا وہم کثیر نہیں ہے اور غالب ان پہ وہم اور نکارہ نہیں ہے. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ الترمذی. پھر ترمذی رحمہ اللہ کی بات کہتے ہیں. تو حافظ ابن رجب کتنے آپ کو طبقات بتا رہے ہیں؟ 4. اب آپ ان کو ویسے ترتیب دیجئے. سب سے پہلا درجہ اہل صدق اور حفظ ہے. يَنْظُرُ الْخَطَأَ وَالْوَهْمَ فِي حَدِيثِهِمْ. اہل صدق اور حفظ ہے، ان کی حدیث میں خطا اور وہم بہت کم ہے، ایک درجہ ہے. دوسرا ہم ایضاً اہل الصدق و حفظ، یہ بھی اہل صدق اور حفظ ہے. ولیکن یقع الوہم فی حدیثہم کثیرا، ان کی حدیث میں وہم کثیر ہے. یاد کیجئے اعمش کا مقارنہ جب یزید اور لائث وغیرہ سے کیا، ہو گئے 2 طبقے. تیسرا وہ طبقہ ہے غلب علی حدیثی المناکیر، ان کی حدیث میں منکر بہت زیادہ ہے. اور چوتھا یتہم بالکذب. 4 طبقے ہو گئے. حافظ ابن رجب نے بھی بیان کیے، جرح و تعدیل میں ابن ابی حاتم نے بھی ایسے ہی بیان کیے، امام مسلم بھی یہی بیان کر رہے ہیں. تو یہ جرح تعدیل کے عام مراتب ہے. اور اس سے خاص اخذ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب مسلم رحمہ اللہ فرمائیں گے اس شخص کو ہم نہیں لاتے، اس شخص کو ہم نہیں لاتے، اس کی حدیث ہم نے نہیں لائی ہے، ان کی حدیث میں تشاغل ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان نے شرط کیا لگائی کتاب کی؟ پہلے ان نے کہا کہ ہم شروع کریں گے تالیف اخبار کی جو اسلم من العیوب من غیرہا وانکا من ان یکون ناقلوها اہل استقامت فی الحدیث واتقان لما نقلوه لم یوجد فی روایت اختلاف شدید. ان کی روایت میں اختلاف شدید نہیں ملے گا. ولا تخلیط فاحش، تخلیط فاحش نہیں ملے گی. کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین وبان ذلک فی حدیثہم. تو یہ شرط ہو گئی صحیح کی. اسی لیے ہم جب کہتے ہیں خرج لہ مسلم فی صحیحہ، ہم اصل میں اس کو طبقہ کون سا دے رہے ہوتے ہیں؟ اوپر والا طبقہ دے رہے ہوتے ہیں. واضح؟ اور اسی لیے ہم کتب الستہ کے روات کثیر دیکھتے ہیں جو مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے اور پھر باقی کتب میں موجود ہے، اور کثیر نہیں موجود ہوں گے. کہیں انفراد بخاری کریں گے، کہیں انفراد مسلم کریں گے. تو ان نے یہ 4 باتیں بتائی. 4 باتیں اب ذہن میں رہ گئی ہوں گی، 4 اقسام ذہن میں رہ گئے. پھر فرمایا وہ علامت المنکر فی حدیث المحدث. اب کذب کی بات تو پیچھے چلی گئی، اب کہا علامت منکر کیا ہے کسی محدث کی حدیث میں. یہ بہت عظیم بات ہے. اذا ما عرضت روایته للحدیث علی روایت غیرہ من حال الحفظ والرضا، جب ان کی حدیث اوپر والے طبقے کی روات کی حدیث کے ساتھ ڈالی جائے، مقارنہ کیا جائے، خالفت روایتہم، ان کی جو روایت ہے ان کی روایت کی مخالف ہو جائے گی. او لم تکد توافقها، مخالف بھی یار پوری نہ ہو لیکن موافق بھی پوری نہیں ہوگی. فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ فِي حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، اگر اس کی حدیث میں اغلب یہ ہے، كَانَ مَحْجُورَ الْحَدِيث غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ. یہی کہا نا حافظ نے کہ اکثر ان کی احادیث میں کیا ہے نکارہ. اب یہ آپ کو نکارہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ آپ کو کیسے سمجھ آتا ہے منکر ہے؟ آپ جب پہلے طبقے کی حدیث کے ساتھ ان کا مقارنہ کرتے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں محدثین صحیحین کی احادیث کے ساتھ باقی کتب کی احادیث کو لاتے ہیں اگر ایک ہی جیسی حدیث ہو. کہیں صحیحین میں بغیر حاضر زیادہ ہے، صحیحین میں بغیر حاضر ہے، روات یہی ہے لیکن یہ بات نہیں ہے. کیوں ہے یہ؟ اسی لیے صحیحین کے روات جو ہے منتخب روات تھے. حتیٰ کہ عجیب بات ہے، اور حفظ اور اتقان کی تو بات آپ کو معلوم ہی ہے. بخاری رحمہ اللہ تعالی اسماعیل بن ابی اویس کے بعد جب گئے، اور کیونکہ وہ راوی آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے وہ اس اتقان کے درجے پہ نہیں ہے، تو اسماعیل کو کہا کتابیں دکھاؤ مجھے اپنی. آپ ان کو لایا ہے وہ صحیح میں. اسماعیل نے کتب دکھائی، بخاری نے اس سے انتخاب کیا کون سی احادیث لینی ہے. پھر روایت میں ہے کہ اسماعیل نے ان سے کہا مجھے بھی دکھا دیں آپ یہ کہ میری کون سی روایت ہے استقامت والی. پھر بخاری نے ان کو بھی دکھائی، کہا یہ روایت ہے آپ کی استقامت والی، یہی ہم رکھیں گے. انتخاب کیا بخاری نے. اسی لیے عبداللہ اسحاق نے رحمہ اللہ تعالی امیر کو کیا کہا؟ اوری کا سحرن، جب تاریخ کبیر دکھائی. بخاری نے کہا یہ کام کسی نے نہیں کیا، دکھاؤ کسی کو سمجھ بھی نہیں آنی ہے. تو اسماعیل بن ابی اویس کی احادیث منتخب کی
چنی اور پھر ان کو بھی بتایا کہ آپ کی کون سی احادیث جو ہے مستقیم ہے. یہ کیسے بخاری کو پتہ تھی؟ اس قاعدے سے. یہ راز ہے, 1200 سال پرانا راز ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھی یہ ان کی احادیث جو ہے. اس لیے انتخاب بخاری کا رحمہ اللہ تعالی کسی حدیث کا داخل کرنا صحیح میں, آپ نہیں کہتے نا بخاری کو صحاح فلان جب بخاری رحمہ اللہ کسی حدیث کو لائیں, آپ کہتے ہو رواہ البخاری فی صحیح. فی صحیح کہنا تبیین اچھی ہے, کیونکہ بخاری کی بہت کتب ہے. خلق افعال عباد ہے کہ نہیں, رفع الیدین پہ جز, ادب المفرد عظیم کتاب, تاریخ الکبیر. تو ہم کہہ رہے فی صحیح, اس کو نہیں کہتے نا صحاح فلان, کیونکہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ایسے معرفت رکھتے تھے کہ مانی آپ خود ہی محدث کو معلوم نہیں ہے لیکن بخاری کو معلوم ہے. اس لیے اسماعیل بن ابی اویس کے بارے میں اشکال بھی ہوا, بعض کو کہا یہ تو اس طبقے کے ہیں نہیں جس طبقے کے روات بخاری رحمہ اللہ نے شرط رکھی ہے. ہاں وہ صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کیا ہوا ہے معاملہ؟ انتخاب کیا ہے بخاری نے. بخاری کو پتہ ہے ان کی حدیث کون سی صحیح ہے, کون سی ان کی حدیث معتبر ہے, کون سی ان کی حدیث منتخب ہے. یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے اس کو سحر کہتے تھے, اوریکا سحرن. تو اگر ان کے حدیث پہ غالب, اور دیکھیے جب قلیل الحدیث بھی کوئی شخص ہو پھر اس کے احادیث میں وہم زیادہ ہو تو وہ بھی متروک ہو جاتا ہے, پھر اس کی روایت نہیں لی جاتی. تو وہ آگے دیں گے. تو فیضا کان الاغلب فی حدیثی کذالک. اب کیا ہے منکر؟ کیا ہے؟ مخالفت الثقات ہے کہ نہیں. یہاں اتنا ہی سمجھنا, یہ بہت بڑی بحث ہے, یہ بہت بڑی بحث ہے, کیونکہ آگے بات ہوگی ارے مخالفت الثقات ہے تو صرف ضعفاء سے ہوگی. اگر یہ مخالفت الثقات ہے کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اگر یہ پھر صحیح ہے نا ثقہ راوی سے ہی ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ اس پہ تو اصطلاح بھی بن گئی, اس پہ اصطلاح بھی بن گئی کہ ضعیف جب مخالفت کرے, لیکن کیا ہے مسلم ہے یا نہیں ہے اس پہ پھر بات کریں گے ہم. غیر مقبولہ ولا مستعملہ, نہ تو اس کو لی جائے گا نہ استعمال. ومن ھذا الضرب من المحدثین, پھر نام دیے عبداللہ بن محرر و یحییٰ بن ابی انیسہ والجراح بن منہال ابو العطوف و عباد بن کثیر و حسین بن عبداللہ بن زمیرہ و عمر بن صحبان ومن نہا نحوہم فی روایت المنکر من الحدیث فلسنا نعرج علی حدیثہم ولا نتشاغل بہ. نعرج یعنی نمیل, ہم ان کی احادیث کی طرف نہیں جائیں گے, نہ ہم اس کے ساتھ مشتغل ہوں گے. لأن حکم اہل العلم, یہ تو سمجھ آ گیا نا, اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے روات پہ, لیکن پہلے فقرہ سمجھیے. لأن حکم اہل العلم والذی نعرف من مذہبہم, اور کیوں؟ کیونکہ حکم اہل علم اور جو ہم جانتے ہیں ان کے مذہب میں, فی قبول ما یتفرد بہ المحدث من الحدیث, قبول کس کو کرنا؟ جس کو منفرد کوئی محدث روایت کرے. ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رووا. وہ کیا شرط لگاتے ہیں کہ وہ مشارک ہو ثقات کس میں؟ جو اہل علم والے ثقات اور حفظ والے ہو, بعض میں جو یہ روایت کر رہا ہے. وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ. تو اگر اب کیا کرے, اگر اب اس کی بہت ساری احادیث موافق بھی ہو رہی ہے لیکن کہیں پہ ایک مخالفت کر رہا ہے, اس اعتبار سے اس کی روایت لی جائے گی. یہ عمومی طور اس کا معنی ہے, اس پہ تفصیل کریں گے انشاءاللہ امثلہ کے ساتھ. یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ثم زاد بعد ذلك, اس کے بعد, کس کے بعد؟ کہ وہ موافقت ان کی بہت کر رہا ہے, اس کے بعد کچھ بڑھا دے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قبلت زیادتہ. اب یہاں سے کون سی بات زیادت سے کہا؟ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِي فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ بِنْ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناس والله أعلم. اگر اب آپ زہری دیکھیں, اصحاب دیکھیں ان کے, ہشام بن عروہ ان کے اصحاب دیکھیں, ان کی احادیث جو ہے مبسوط ہے, مشترک ہے,
بہت سارے حفاظ ان سے روایت کرتے ہیں, ان کے تلامذہ ان سے روایت کرتے ہیں اتفاق کے ساتھ, اکثر میں اتفاق کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں اگر ان میں انہما ان سے روایت کرے یا ان میں سے کوئی عدد من الاحادیث من الحدیث مما لا یعرف احد من اصحابہما, ایسی کوئی بات روایت کرے جو ان کے جو اصحاب جو ان سے روایت کرتے ہیں, جو ان سے نقل کرتے ہیں, ان کے پاس یہ نہیں ہے. وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّنْ عِندَهُمْ, اور یہ جو روایت کرنے والے الگ بات ہے, یہ وہاں سے مشارکت بھی کسی جو ہے احادیث میں مشارکت بھی ان کی نہیں کرتے. دو چیزیں ہیں نا, ثقات سے احادیث کا آنا, اس کے ساتھ مشارکت ہونا, یہ ایک شرط ہے نا پہلی. اگر مشارکت ہی نہیں ہے, زہری کے جو اصحاب ہے, نافع کے جو اصحاب ہے, ٹھیک ہے, وہ ان سے مالک ہے رحمہ اللہ, یہ روایت کر رہے ہیں. فرض کیجئے اوپر والے طبقے کی بات ہے, سفیان الثوری روایت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے مشائخ میں سے کسی سے. مالک روایت کر رہے ہیں, بہت ساری روایت کر رہے ہیں. اب یہاں سے کوئی دوسرے راوی بھی روایت کر رہے ہیں, اور یہ مشارکت کر رہے ہیں, جو ثقات روایت کر رہے ہیں نا اپنے شیخ سے, اس میں مشارکت کر رہی ہے, تو پتہ ہے ہمیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں اب عدد کثیر نے روایت کیا, اور یہاں سے دوسرے آگے جو قد شارکہم فی الصحیح مما ولیس ممن قد شارکہم فی الصحیح مما عندہم. اب یہ دوسرے راوی روایت کر رہے ہیں, لیکن یہ وہاں مشارک صحیح کی روایت میں ان سے بہت قلیل ہے. مان لیجیے ایک شیخ ہے, محدث ہے, ان کے 10 تلامذہ ہیں جو کثیر روایت ان سے کرتے ہیں, یہ 11واں آ گیا. 11واں ان 10 کے ساتھ بہت کم چیزوں میں متفق ہے, بہت کم اس کی ان کے ساتھ روایت ملتی ہے. اس کے بعد یہ کوئی اور بات لے کے آ گیا جو کیا ہے, ان سے زیادہ ہے, ان سے جو ہے مختلف ہے, یا ان کی بات پہ اضافہ ہے. کیا کہتے ہیں, فغیر جائز قبول حدیث حاضر ضرب من الناس, یہ تو منکر الحدیث کی علامت ہو جائے گی. اس میں 2-3 مباحث ہے پھر, شاذ اور منکر. واضح منکر کہاں کہاں سے آ سکتا ہے, ثقات سے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, ضعفاء سے ان کا کیا معاملہ رہے گا. اور اس کے بارے میں اگر اختلاف ہے متقدمین میں کہیں تو وہ کس قسم کا ہے, اور ان کی بعض امثلہ, کیونکہ ہمارے پاس اب حدیث مبارک کامل تو نہیں ہوگی جو مخالف ہے, ہمارے پاس حدیث مبارک میں بعض لفظ ہوں گے, ہے کہ نہیں, بعض لفظ ہوں گے نا جو زیادہ کے اعتبار سے ہوں یا نقصان کے اعتبار سے. من المسلمین یاد کیجئے, زیادہ ہے کہ نہیں, مالک سے. تو اس پہ اب امام مسلم رحمہ اللہ تعالی بات کریں گے, یہ کر چکے ہیں بات, اس پہ بات کر چکے ہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر من الغالب علی حدیثی المنکر او الغلط, جس کے حدیث پہ غالب منکر اور غلط ہو, امسکنا ایذن عن حدیثم, ان کی حدیث کو چھوڑ دیں گے. پھر قاعدہ بیان کرتے ہیں کس کا, کہ ایک روایت منکر ہوتی کیسے, اور اس کے بعد وقت شرعنا من مذہب الحدیث و اہلہ بعض ما یتوجہ به من اراد سبیل القوم ووفق لها وسنزيد ان شاء الله تعالی شرحا و ایذان فی مواضع من الکتاب عند ذکر الاخبار المعللہ. کیا کہہ رہے ہیں, کتاب کے اندر ذکر اخبار معللہ میں ہم اس کی بات کریں گے, ہے کہ نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گویا کہ جو کس کی بات تھی, اصول کی بات تھی, وہ ہم اکتفا کیوں, اصول کی بات اکتفا کیوں ہو گئی, سیدھی سی بات ہے. جب روات کے طبقات واضح ہو گئے اور یہ بتا رہے ہیں ہم کس طبقے کو لانے والے ہیں, اس طبقے کو لے آئیں گے. تو اب اس کے بعد کیا بات کرنی ہے, اس کے بعد بعض امور متعلقہ بالحدیث ہے, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اس پہ منکر اور جو امام مسلم نے تعریف دی اس کی اچھے سے حل عبارت کر کے, اور ان روات پہ بات کر کے, اور محدثین کے نزدیک, متقدمین کے نزدیک, سلف الصالحین کے نزدیک اس کی تعریف کیا تھی, کس طرح تھی, پھر اس پہ آگے بات ہوگی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.